طرح تشریح کرتا ہوں کہ جو محدث ہوتا ہے نا، محدث اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک حدیث کے ساتھ مصروف ہو، مشغول ہو، روایتاً بھی اور درایتاً بھی، یعنی وہ تو اس حدیث کو روایت بھی کرتا ہو اور درایت بھی۔ درایت کا مطلب ہے معقولیت، یعنی وہ اس حدیث کے بارے میں کو جانکاری بھی حاصل ہو، راویوں کے حالات کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہو، حدیث کے سند کے بارے میں ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ سند ٹھیک ہے یا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اور اس طرح حدیث کی جو متن، جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ ہر لحاظ سے اس حدیث کو کیا ہوتی ہے، اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو روایت اور درایت کا یہی معنی ہے۔ روایت کا اگر آپ سے پوچھیں نا کہ حدیث میں روایت اور درایت سے کیا معنی ہے، تو روایت تو مطلقاً کس کو کہا جاتا ہے، حدیث کو بس روایت کرنا، بیان کرنا، جس طرح امام بخاری نے بیان کیے، جس طرح ہم بیان کرتے ہیں، بس ہم نے روایت کر دی اور بیان کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ درایت کا معنی ہے معقولیت، جانکاری، غور و فکر، اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک حدیث کے بارے میں جب آپ ان کو حدیث کے بارے میں پوری جانکاری ہو، اس کے سند کے بارے میں، اس کے متن کے بارے میں، اور ان کے راویوں اور سلسلۃ الرجال جو ہوتا ہے، جو کڑی ہوتی ہے راویوں کی، ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو کہ کہیں راوی ضعیف تو نہیں ہے وغیرہ، راوی کہاں پیدا ہوا تھا، فاسق تو نہیں تھا، فاجر تو نہیں تھا، ضبط کامل اس کا مطلب ضبط اس کا پورا تھا، عادل تھا، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہو تو اس کو درایت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ محدث کا معنی ہو گیا۔ نمبر 2، حافظ کسے کہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہے، اس میں دو فی قولان، دو قول ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ محدث کی جو ہے نا وہ مترادف ہے، یعنی جو محدث ہے نا وہی کیا ہے، وہی حافظ بھی ہے، جو حافظ ہے وہ محدث بھی۔ لیکن ایک دوسرا قول کیل کے ساتھ ذکر کیا، ایک دوسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ محدث سے ایک درجہ بالاتر ہے، اس طرح کہ ہر طبقہ میں اس کی معرفت اس کی جہالت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ہر محدث ایک درجہ بالاتر ہے، وہ یہ کہ اس طرح کہ ہر طبقہ میں اس کی معرفت اس کی جہالت سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو حدیث کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حدیث کی جو طبقات ہوتی ہے نا، راویوں کی جو طبقات ہوتی ہے، تو اس طبقات میں اس میں کیا ہو، اس میں ہر طبقہ میں اس کی معرفت، یعنی ان کی جانکاری، ان کو جو علم ہوتا ہے حدیث کے بارے میں، روات کے بارے میں، وہ ان کی جہالت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہہ دوں کہ ایک طبقہ میں، مثال دے رہا ہوں، اگر روات کی حالت ہے یا حدیث کی، وہ ہے مثال کے طور پر 80% ہے، اور 80 میں ٹوٹل 80 ہے، اور 80 میں ان کو تقریباً 70 یا سمجھو 65% ان کو جانکاری حاصل ہے ان کے بارے میں اور روات کے بارے میں، اور باقی جو 15-10 ان کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایسی شخص کو ہم حافظ کا نام دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اور تیسرا ہوتا ہے حاکم۔ حاکم کیا ہوتا ہے؟ هو من احاط علما بجميع الاحاديث حتى لا يفوته منها الا اليسير وهذا على راي بعض اهل العلم۔ اور یہ اس کا معنی یہ ہے کہ حاکم وہ ہے جس کا علم تمام ذخیرہ احادیث کو محیط ہو، حتیٰ کہ بہت ہی کم احادیث سے رہ گئی ہو۔ یہ تعریف بعض اہل علم کی رائے کے مطابق۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مثال ذخیرہ احادیث ہے نا، صحیح احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ 7-8 ہزار احادیث ہے، اور 7-8 ہزار احادیث میں ان کو جو علم ہے نا، وہ تقریباً 8,000 حدیث میں ان کو 7,500 احادیث کے بارے میں پوری جانکاری حاصل ہے، اور اس طرح ان کے روات کے بارے میں ان کو جانکاری حاصل ہے، بس تقریباً 200-300 احادیث یا 200-300 راویوں کے بارے میں ان کو علم نہ ہو، باقی ساروں کا سارا کا ان کے کیا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ تو ایسے عالم کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم حاکم کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟